عمومی طور پر میں نے بھی اکثر کہہ دیتا ہوں، پھر کہہ دوں کہ ان جلسوں میں، ان محافل میں آنے کے کچھ بنیادی مقاصد ہوتے ہیں۔ ان میں بڑا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم حضور کا ذکر سنیں گے، اس سے اپنی محبت میں اضافہ کریں گے۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے کچھ سبق ایسا حاصل کریں گے کہ جس سے ہم اپنی زندگی میں کچھ انقلاب لا سکیں۔ آپ نے غور کرنا ہے کہ میں نے کیا بولا ہے، کیا سبق ہے، وہ آپ کو لینا ہے۔ انقلاب لانا یہ ہر ایک مسلم کی ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے ایک فلسفہ چھیڑا تھا جس میں ملت کو کیسے متحد کیا جا سکتا ہے، وہ بہترین فارمولہ دیا تھا۔ فارمولہ تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سوچتا ہوں کہ آپ کا ذوق ہے، میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا باریکی کی، کہہ رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ نہیں کہ میں تیرا۔ اور کریں نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ نہیں کہتے کہ ایاک اعبد و ایاک استعین، کیا کہتے ہیں؟ نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ نماز پڑھنے والے اکیلے ہوتے ہیں، تنہا بندہ نماز پڑھتا ہے، پھر بھی رب سے کہتا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، یعنی ایک نہیں، اشارہ کرتا ہے مولا ہم تنہا نہیں بلکہ ہزاروں فرشتے جو میرے آئیں بائیں دائیں سائیں جو اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، میرے ساتھ ساتھ وہ بھی تیری عبادت کرتے ہیں، وہ بھی تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر اقبال نے مسئلہ حل کیا کہ اے بندے، اگر تو نے وہ غداری والے معاملات چھوڑ کر رسول اللہ کی غلامی اختیار کر لی، رسول کا کلمہ پڑھ لیا، رسول کی محبت کا چراغ اپنے دل میں روشن کر لیا، تو اب تنہا میں اقبال نہیں بلکہ میں بھی تیرے ساتھ ہوں، حضور کے جتنے غلام ہیں وہ بھی تیرے ساتھ ہیں، ملائکہ بھی تیرے ساتھ ہیں۔ بس شرط کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے۔ اور ایک موقع پر تو اور بنیادی بات کر دی، کہنے لگے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے یہاں پہ بڑی بنیادی بات کر دی، بیسک بات کر دی، بنیادی، کہ آج دین اور مذہب کا جو خلاصہ ہے، ایمان کا جو خلاصہ ہے، وہ چند لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ سے محبت کرنا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ محبت کتنی پاکیزہ، کہنے لگے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ مفسرین کرام ایک بہت بزرگ 10ویں صدی کے گزرے ہیں، کہ محدث بھی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا کہ جس طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، اسی طریقے سے ایمان کے لیے رسول اللہ کی محبت کا ہونا شرط ہے۔ جیسے آپ بیٹھے ہیں، میں بات عرض کروں گا، شرط و مشروط کے تعلق سے ہمارا بڑا مشہور فقہ کا قاعدہ ہے، اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب جہاں شرط کا وجود نہ ہو، شرط نہ پائی جائے، تو جو چیز مشروط میں رکھی جائے وہ بھی نہیں پائی جاتی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے بندہ اگر وضو نہ کرے تو نماز نہیں ہو سکتی، وضو کامل نہ ہو تب بھی نماز پائی نہیں جا سکتی، اگرچہ وہ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھ لے، اگرچہ وہ آپ کے اپنی مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھے، چاہے کسی بھی بڑے سے بڑے مفتی کے پیچھے نماز پڑھ لے، پھر بھی نماز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وضو کامل نہیں تھا، وضو ناقص تھا، وضو نہیں پایا گیا، اس لیے نماز نہیں ہوتی۔ علماء کرام فرمانے لگے کہ اسی طریقے سے جس بندے کے دل میں محبت رسول نہ ہو، نمازیں کتنی بھی پڑھتا ہو، روزے کتنے بھی رکھتا ہو، عبادات کتنے بھی کرتا ہو، حج کتنے بھی کرتا ہو، زکات کتنی بھی دیتا ہو، نمازیں پڑھ پڑھتے چہرے کو کالا کتنا بھی کر لیا ہو، اگر رسول اللہ کی سچی محبت دل میں نہیں ہوگی تو ایمان بھی مکمل نہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، میرے رسول کریم ہم سب کے آقا، ایک مرتبہ عمر فاروق اعظم ہے، اپنی بات رکھنے لگے، یا رسول اللہ انک احب الی من نفسی من اولادی من ولدی ومن فلانی ومن فلان، پورا اپنا قصہ بیان کیا، رسول اللہ
آپ میری ماں سے زیادہ پیارے ہیں، یا رسول اللہ آپ میرے بیٹے سے زیادہ پیارے ہیں، یا رسول اللہ آپ میرے باپ سے زیادہ پیارے ہیں، یا رسول اللہ آپ میرے مال سے زیادہ پیارے ہیں۔ تمام چیزوں کا ذکر کر دیا لیکن اپنی جان کی بات نہیں کی، جان کیا استثناء کر لیا۔ رسول اللہ نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں۔ غور کرو، حضرت عمر فاروق اعظم یہ وہ مبارک ذات ہے اس کے بارے میں رسول اللہ نے واضح طور پر فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر، کہ عمر کے اندر کوالٹیز اتنی ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی منصب نبوت میں فائز ہونے کے لائق ہے تو عمر فاروق اعظم۔ سبحان اللہ۔ ایک موقع پر تو کیا ہی شدید جملے فرما دیے، فرمایا لو لم عمر لبعث عمر بن الخطاب، فرمایا اگر مجھے مبعوث کرنے میں اجرت نہ کی گئی ہوتی، جلدی نہ نبی بنایا گیا ہوتا تو عمر فاروق کو بنا دیا گیا۔ ایک موقع پر فرمایا الحق ينطق على لسان عمر، عمر کوئی عام بندہ نہیں، یہ وہ اللہ کا چنندہ بندہ ہے کہ اس کی زبان پر کلام حق جاری ہوتا ہے۔ الشیطان یفر من ذل عمر، عمر کے سائے سے بھی شیطان پناہ مانگتا۔ یہ وہ شخصیت اللہ کے رسول کے بعد، ابو بکر صدیق کے بعد کائنات کی سب سے افضل و اعلیٰ شخصیت عمر فاروق اعظم کی۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا دین مکمل، تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ کیوں؟ کہ اپنے نفس کی نفی کر لی۔ جب پتہ چل گیا مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں دل کو بھی قربان کرنا ہے، جان کو بھی قربان کرنا ہے، مال کو بھی قربان کرنا ہے، اولاد کو بھی قربان کرنا ہے، ہر نفس کو، ہر خواہش کو جب رسول اللہ کی ذات پر قربان کر دیا جائے گا، ان کی محبت کا تمغہ سب سے اعلیٰ لیول کا مانا جائے گا، تب جا کر ایمان کامل ہوگا۔ ورنہ قرآن کی مشہور ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے باپ سے محبت، اپنے باپ سے، اپنے بچوں سے، اپنے مال سے، پوری چیزوں کا ذکر کر فرمایا کہ ان سب سے زیادہ محبت کرے اور رسول اللہ سے محبت کم ہو یا اللہ سے محبت کم ہو فتربصوا، یہ الفاظ ہیں کہ وہ بندہ انتظار کرے ان یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ ان پر عذاب نازل کرے۔ ترتیب کے ساتھ ہر چیز کا ذکر کر دیا کہ اگر رسول اللہ سے زیادہ محبت کسی اور چیز سے کر لی تو کرنے والا بھی انتظار کرے کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا۔ جو رسول اللہ سے سچی محبت کرنے والے، حضور کی محبت